شہزاد صاحب سر آپ یعنی اگر میں یہ کہوں ایک تھیسس یا ایک چھوٹا سا آرگومنٹ پیش کروں تو آپ بتائیے گا کہ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں؟ آپ کے خیال میں یہ حقیقت سے دور ہے کہ شاید معاملات ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کبھی جو ہے وہ اس میں شدت بھی آ جائے، حملوں میں، بیانات میں ایسا لگے، لیکن بالآخر یہ شاید بالکل اس سٹیج پہ شاید اس لیے نہیں جائے گا جہاں پہ تھا کہ فل فلیج جہاں پہ بمباری، کہ شاید امریکن کوارٹرز کو بھی بات کی ریئلائزیشن ہو گئی ہے، اور جے ڈی وینس کا تازہ ترین بیان اس بات کی طرف اور عکاسی کرتا ہے، شاہد ہے اس بات کا کہ یار زیادہ بم مار کے اگر ابھی 2000 لوگ شہید کیے تو 20,000 کر لیں گے، ابھی 2 رہیں تو 400 گرا دیں گے، الٹیمیٹلی بات ہی کرنی پڑے گی، رجیم نظام چینج یہ سب نہیں ہو رہا، تو اس لیے اس سٹیج پہ جائے بغیر ہی اگر کام بن جاتا ہے تو اچھا ہے۔ اٹ میک سینس ٹو یو؟ آپ کے خیال میں نہیں ایسا نہیں ہے؟ نہیں دیکھیے، بڑی حد تک آپ کی بات میں وزن ہے۔ دیکھیے اصل میں امریکہ اس جنگ میں جس طریقے سے الجھایا گیا، امریکہ کو احساس تو فوری ہو گیا تھا کہ یہ ایک غلط جنگ ہے جس کے اندر وہ چلا گیا، اور کس کے کہنے پہ چلا گیا اس کا بھی ہمیں پتا ہے۔ اب اس کے بعد سے وہ قوتیں جو کہ اس جنگ میں نہیں جانا چاہتی تھیں، ان کا پلڑا تھوڑا سا وہاں بھاری ہوا، اور یہ آواز زیادہ زور سے آنے لگی کہ امریکہ کو اس جنگ سے نکل جانا چاہیے۔ اب ایران کے کنٹرول میں تھا کہ وہ کب جانے دینا چاہتا ہے، وہ سمجھا آہستہ آہستہ جب امریکہ کی طرف سے یہ اشارے ملے کہ وہ چھوڑنا چاہتے ہیں جنگ کو، وہ غلط جنگ میں گھس گیا، اس کو غلط، اس کے اہداف کلیئر نہیں تھے، وہ ان کو حاصل نہیں کر پا رہا، یہ وغیرہ وغیرہ جو بھی چیزیں کہہ لیجئے، جو کب بتایا گیا وہ غلط نکلا، تو وہ جب آپ اس میں سے نکلنا چاہتا ہے، اور جے ڈی وینس کی جو سٹیٹمنٹس ہیں بڑی واضح ہیں اس سینس کے اندر، تو میرا خیال ہے آج بھی اس کی کوشش ہی، البتہ اگر وہ جنگ کی کیفیت اس وقت قائم ہے وہاں پر، اور ہرمز کو ایک موضوع بنا دیا گیا ہے ایران کی طرف سے یا کسی بھی طرف سے، یا امریکہ کی اپنی سوچ کے اندر کہ ہرمز ایک مسئلہ بن گیا۔ اصل میں تو ہرمز ایران کا اور گلف کے ممالک کا مسئلہ ہے نا، اور نمبر 5 جو آپ کا شک ہے اس میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ، وہ بھی تو یہی کہتا ہے نا کہ ایران کو پہلے 30 دن میں یہ انشور کرانا ہے کہ یہاں پر جو مکمل راہداری کا عمل ہے مکمل طور پر وہ بالکل ایبسولوٹ صحیح چل پڑے، اور وہ معاملہ جو ہے رکا ہوا ہے اس کو نہیں تو پہلا پوائنٹ تو یہ ہے۔ اگلے 30 دن میں پھر اس نے عمان کے ساتھ اور باقی خلیجی ممالک کے ساتھ مل کے اس کا پھر ایک لمبا پلان جس بھی طریقے سے سب مل کے اس کو حل کرنا چاہتے ہیں اس طرف جانا۔ اس کا مطلب ہے ہرمز اصل میں ہمارا اپنا معاملہ ہے، ایران کا معاملہ ہے، اس خطے کا معاملہ ہے، خلیجی ممالک کا معاملہ، یہ امریکہ کا معاملہ نہیں ہے۔ اور کمال یہ آپ کی بات میں ایڈ کر دے کہ ان واٹ ایور ورڈز خود امریکہ بھی یہ بات مانتا ہے، یعنی جب ٹرمپ کہہ رہے ہوتے ہیں میرا تو تیل یہاں سے گزرتا ہی نہیں ہے، یہ تو تم لوگ، تو اس کا مطلب وہ خود بھی یہ مان رہے نا کہ یار میرا تو لینا دینا ہی نہیں ہے اس سے، پھر تو بھائی ایسے ہی ہے نا۔ ایگزیکٹلی، لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ اب یہ بات چھڑ گئی ہے، اور اب اگر میں اس کو ایسے ہی، اور مجھے میرا خیال ہے جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ کہاں تک جا سکتے، جی تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑی حد تک واضح ہے کہ امریکہ واپس اس جنگ میں نہیں جانا چاہتا جس نیت کے ساتھ وہ آیا تھا۔ البتہ اس وقت ایران اس کو الجھائے ہوئے ہے، اس وقت تک جب تک ایران سمجھتا ہے کہ میں اس کو اس حد تک مجبور کر دوں گا کہ میری ہر بات ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اچھا، اگر امریکہ آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار بھی ہو جاتا ہے تو جو خلیجی ممالک 6 پرلی طرف بیٹھے ہیں ان کو ہم کیسے منوائیں گے؟ وہ ماننے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہے؟ یا آپ دیواریں پکی ہمیشہ کے لیے کھڑی کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا سنیے، آپ نے ہرمز کا بات کیا نا، ہرمز 21 میل کا ہے، 21 ناٹیکل مائلز، 12 میل اس میں سے ایران کے ہیں، 9 میل آپ کہہ لیجئے تو عمان کے ہیں۔ اب ایران یہ کہہ رہا ہے کہ عمان کا بھی میں ہی بتاؤں گا کہ یہاں سے جائیں گے یا نہیں جائیں گے۔ تو اب یہ دنیا جب اس کو اس طریقے سے دیکھے گی تو کہیں نہ کہیں پہ تو یہ فیصلہ کرے گی کہ ایران کو بھی تھوڑا سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا رہا ہے۔ تمہاری کانٹیننٹل شیلف 12 میل تک ہے، اگر ہم آپس میں اس کو برابر ڈیوائڈ نہ بھی کریں 21 میل کو، جو کہ 10.5 چلتی ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم ساورن واٹرز تو ہیں تمہارے، ساورن ٹیریٹری ہے، لیکن میں بتاؤں گا تمہیں کیسے چلو گے۔ تو یہاں پہ غلطیاں بے شمار ہو رہی ہیں دونوں اطراف کے اندر۔ امریکہ ظاہر ہے، وینس نے آپ کا اپنا واضح کر کے بتا دیا کہ وہ سارا امریکہ نکلنا چاہتا ہے، وینس بھی نکلنا چاہتا ہے، جو بھی ان کی مجبوریاں ہیں، یہ غلط جنگ تھی جیسی جنگ تھی، لیکن اگر آپ وہ کھاڑے میں آ گیا، اور یہ جو کھلاڑی ہے اب وہ اس کو مات تو کر نہیں پایا، نہ وہ اس کو مات کر پایا، لیکن اس نے ٹانگ پکڑ لی، اس نے بولا بھائی میں جانے نہیں دوں گا۔ تو اب کہیں نہ کہیں پہ تو دنیا کے لیے یہ جو باقی پبلک تماشا دیکھ رہی ہے اس کے لیے ایک نئے پہلوان کو لانا پڑے گا نا، یا اس معاملے کو نئے سرے سے شروع کرنا پڑے گا۔ انٹرسٹنگ۔